السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت بہت زیادہ لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس تعلق سے کئی مرتبہ احباب کے فون بھی آتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں جس سے بیماری شفا ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے فون کیا، ان کی اہلیہ کے پیٹ میں ایک گانٹ تھی۔ ایک صاحب نے فون کیا، ان کی یہاں حلق میں ایک گانٹ۔ تو ایک تجربہ اس تعلق سے آیا، ایک وظیفہ ہے قرآن کریم کی، ایک چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس کو معمول میں لے آئیں تو وہ گانٹیں ختم ہو جائیں۔ تو میں آپ کو دونوں باتیں بتاتا ہوں، ایک تو ایک عام بیماریوں سے کیسے شفا ہو، اس کا طریقہ، اور اس کو ہمیں کیسے یہ مؤثر انداز میں ہم اس کو پڑھیں اور کس وقت پڑھیں تاکہ ہمیں بیماری سے نجات ہو۔ اور ایک خاص طور سے گانٹھیں جو ہو رہی ہیں، خواہ وہ بڑے مرض کی ہو یا چھوٹے مرض کی، اور وہ اندر ہیں، تو اس سے کیسے شفا ہو، یہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ تو میں دونوں ہی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم کمزور بندے ہیں، تیری اس بیماری والی نعمت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری اس نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما، ہماری بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے نمازوں میں یا دیگر مواقع۔ عام بیماری سے شفا کے لیے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شفا کی نیت سے پڑھنا، اور پڑھ کر اگر خود مریض ہے تو خود پڑھے، اور اگر مریض بچہ ہے تو پڑھ کر اس پر دم کرے۔ مریض اگر ایسا ہے نماز پڑھ سکتا ہے تو مریض خود پڑھے، اور مریض ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر اس پر دم کرے۔ اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شفا کی نیت سے پڑھ لینا اور مریض پر دم کر لینا، یہ مستقل شفا کا ذریعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عام طور پر سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور دم کرنا ہے، یہ تو عام امراض کے تعلق سے۔ اب وہ خاص طور سے گانٹ ہو تو ایک وقت کر لیں بالکل فارغ، آدھے پون گھنٹے کا۔ اب جیسے کہ پیٹ ہے، پیٹ میں اندر گانٹ ہے، تو یہاں اس طرح سے گول دائرہ بنانا ہے، اور گول دائرہ بنا کے یہ پڑھنا ہے، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر۔ سورہ مدثر میں جو 29ویں پارے میں ہے، اس میں جب آپ پڑھتے چلے آئیں گے تقریباً صفحے کے آخر میں آپ کو یہ آیت ملے گی چھوٹی سی، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، لا ملے زبر لا، تا بابش تب، قاف یا زیر قی، لا تبقی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، دال زبر دا، را زبر را، ولا تذر۔ آگے چونکہ آیت ہے تو ولا تذر، لا تبقی ولا تذر۔ جب اس کو پڑھیں گے اور یوں گول دائرے کو پڑھتے رہیں گے، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، یہ اس جیسے پیٹ پر ہے تو اس طرح سے جس جگہ پر بھی ہے لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر، اگر گلے میں ہے تو لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا، اس طرح سے انہیں کو گھماتے رہیں گے۔ آدھے سے پون گھنٹے تک اس کو پڑھنا ہے ورد کے ساتھ، انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں لگے گا اور آپ کو اس اندرونی مرض سے شفا ہو جائے گی، آپ کے مریض کو۔ اگر بیوی کے اندر ہے شوہر پڑھے، شوہر میں ہے تو بیوی پڑھے، بھائی میں ہے تو دوسرا بھائی پڑھے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ جو جس کو جو آسانی سے پڑھ سکتا ہو وہ اس کام کو کرے، بچہ پڑھے، بڑا پڑھے، مریض کے پاس اس طرح سے مستقل پڑھنا ہے، ایک وقت فارغ کر کے، لا تبقی ولا تذر۔ انشاءاللہ 1 مہینے میں شفا ہو جائے گی اور آپ کو بڑے مرض سے راحت ہو جائے گی۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔